الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم. معزز سامعین اعزام، اللہ رب العزت نے جو مبارک مہینہ رمضان مبارک ہم کو عطا فرمایا ہے، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہے اور ہم اس کی تیاری کے اندر مصروف ہیں. رمضان آیا، اس کا ایک عشرہ ختم ہو چکا اور دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے، اور 2 دن کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا رمضان مبارک کا، جو بڑا ہی اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. رمضان مبارک کی اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جیسے جیسے رمضان مبارک آگے بڑھتا ہے ویسے ویسی اس کی رحمتیں بھی اضافہ ہوتے رہتا ہے، مغفرتوں کے اندر اضافہ ہوتے رہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے مہینے کو 3 عشروں پر تقسیم کیا، اور حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتلایا کہ الرمضان هو الشہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار، کہ رمضان مبارک کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور دوسرا عشرہ جو ہے اللہ رب العزت کی مغفرت کا ہوتا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور جو آخری عشرہ ہوتا ہے یہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے. کیونکہ جو اللہ نے یہ تقسیم فرمائی ہے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی، لوگ بھی جو ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں جو ہمارے درمیان اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پورا سال گزارتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں سال بھر مصروف رہتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، سنت و نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. اگر جب بھی ان سے گناہ سرزد ہو تو توبہ استغفار کر لیتے ہیں. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہی سے، چاند دکھنے کے بعد سے ہی مغفرت کا بھی ہوتا ہے، رحمت کا بھی ہوتا ہے، جہنم کی آزادی کا بھی ہوتا ہے. تینوں برکتیں اللہ ان کو عطا فرما دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی کبھار اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، گناہ میں زیادہ ہوا کرتے ہیں، توبہ و استغفار کی توفیق انہیں کم ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ایسے لوگ رمضان مبارک کے 1 عشرے تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس میں اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور اللہ ان کے توبہ اور گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں توبہ کی وجہ سے. اسی لیے فرمایا کہ بعد میں جو مغفرت کا عشرہ شروع ہوتا ہے تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ دوسرے عشرے میں مغفرت کرتے ہیں. اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی کبھار نماز وغیرہ پڑھ لیا کرتے ہیں، گناہوں کے اندر زندگی گزارتے ہیں، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو وہ بھی اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور پورے اللہ کی عبادت کے اندر متوجہ ہوتا آتے ہیں. تو اللہ ان کی عبادتوں کو دیکھتا ہے، ان کی مغفرتوں کو دیکھتا ہے، ان کی توبہ استغفار کو دیکھتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت آخری عشرہ ان کے لیے بھی جہنم سے آزادی کا جو لکھ دیا کرتے ہیں.
تو فرمایا کہ جیسے لوگ قسم کے 3 ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے آخری عشرے کو بھی 3 طرح سے تقسیم فرمایا ہے، پورے عشرے کو، تینوں عشروں کو۔ اور جیسے جیسے رمضان قریب ہوتا ہے گزرنے کے، اور جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو آخری عشرے کا ایک ایک لمحہ انسان کے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آخری عشرے کے اندر 4 عبادتیں اس امت کے لیے رکھی ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے شب قدر رکھی ہے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ دوسرے اللہ رب العزت نے اعتکاف رکھا ہے۔ تیسرے اللہ رب العزت نے صدقۃ الفطر رکھا ہے۔ چوتھے اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کی آخری رات لیلۃ الجائزہ رکھا ہے۔ ان میں سے 2 چیزوں کے بارے میں، ایک تو لیلۃ القدر کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو کیوں عطا فرمائی ہے، اس میں ہم کو کیا عبادتیں کرنا چاہیے، اور طاق راتوں میں شب قدر کو کس طرح تلاش کرنا چاہیے، یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ اور اللہ رب العزت نے اعتکاف کی کیسے مشروعیت فرمائی ہے، اور جو دوسری باتیں ہیں وہ رمضان مبارک کے آخری 3-4 دن میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے، تو انشاءاللہ اس کے متعلق آئندہ جمعہ ذکر کیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہمیں شب قدر عطا فرمائی ہے، اور شب قدر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ شب قدر میں عبادت کرنا یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرنے کے، یا 1000 مہینے انسان عبادت کرے تو جتنا ثواب ملتا ہے، فرمایا کہ اتنا ہی شب قدر ایک رات اللہ کی عبادت میں گزار دینے سے اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو 1000 مہینے ہوتے اگر اس کو جوڑا جائے تو فرمایا کہ 83 سال 4 مہینے کے برابر جو ہے ایک رات کا ثواب ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ رات یعنی شب قدر کیوں عطا فرمائی؟ حدیث کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمروں کو دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ان کی عمریں بہت ساری رکھی تھی۔ کسی کی عمر جو ہے 1000 سال ہوا کرتی تھی، کسی کی 950 سال ہوا کرتی تھی، اور پھر اپنی اور اپنی امت کی لوگوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت کم ہے، کسی کی عمر 60 سال ہے، کسی کی عمر 65 سال ہے۔ اگر وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرے تب بھی وہ ان لوگوں کے مقام تک پہنچ نہیں سکتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی ہے کہ دیکھو ہم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں تم ایک رات عطا فرما رہے ہیں۔ ایک رات یہ ایسی ہے کہ اگر تم جو ہے اس کو اللہ کی عبادت میں گزار دو گے تو گویا ایسے جیسے تم نے جو ہے 84-85 سال اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دی ہے۔ اور ایسے ایسے وہ زمین کے اوپر اللہ والے گزرے ہیں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، آپ بیتی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس وقت سے آپ بالغ ہوئے ہیں انتقال کے وقت تک آپ نے 1 سال بھی ایسا نہیں گزارا ہے کہ آپ کو شب قدر محسوس نہیں ہوئی ہو اور شب قدر آپ کو نصیب نہ ہوئی ہو۔ ہر سال بالغ ہونے کے بعد سے آپ کو شب قدر محسوس ہوئی۔ ایسے ایسے وہ زمین کے اوپر یہ اللہ والے گزرے ہیں کہ شب قدر کے اندر رمضان مبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں ویسی عبادت کیا کرتے تھے کہ انہیں شب قدر محسوس ہوا کرتی تھی کہ آج ہی کی رات شب قدر ہے۔ اگر کوئی انسان اگر اس کی 50-60 سال عمر ہو اور اس کے بعد بلوغت کے بعد سے وہ شب قدر کو تلاش کر رہا ہو، 10 راتیں بھی اگر کسی انسان کو مل جائے شب قدر کی تو انسان ایسا ہے جیسے اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری ہو۔ اگر 10 شب قدر کسی کو مل جاتی ہے تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے 950 سال اللہ رب العزت کی عبادت کی ہو۔ تو ایسا اہم موقع ہے، ہم اپنے اعمال کو دیکھ کے جیسے جیسے رمضان قریب آتا ہے ہمارے اعمال میں سستی ختم ہونے کے قریب آتا ہے، ہمارے اعمال کے اندر سستی ہوا کرتی ہے۔ ہم جو ہے پہلے عشرے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جہاں ہمیں دنیاوی منافع نظر آتا ہے ہماری عبادتوں میں سستی ہو جاتی ہے،
ہماری تراویح چھوٹنے لگتی ہے، ہمارے روزے چھوٹنے لگتے ہیں، فرض نماز باجماعت چھوٹنے لگتی ہے، ہم جو ہے بعد میں اپنی اپنی آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ رمضان جیسے جیسے ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے ویسے ویسے اللہ عبادتوں کے ثواب کو دگنا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کو فرمایا کہ ہم نے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پہلے شب قدر کی اطلاع دی تھی کہ شب قدر کون سے رات میں رہیں گی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے تاکہ ہم لوگوں کو بتائے کہ شب قدر کب ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے دیکھا کہ دو آدمی جو آپس میں جھگڑ رہے، اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا۔ جیسا جب تک اللہ کے نبی وہ سمجھاتے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے وہ علم جو شب قدر کے تعلق سے دیا تھا اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میرے صحابہ بہت اہم چیز اللہ نے مجھ پہ میرے اوپر نازل کی تھی اور میں وہ تم کو بتانے آ رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اس جھگڑے کی وجہ سے اور اس کی جو نحوست کی وجہ سے اللہ نے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا کہ شب قدر کون سی ہوں گی۔ لیکن اللہ نے مجھے بتلایا ہے کہ شب قدر کو تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی راتوں کے اندر تلاش کیا کرو۔ یہ جھگڑے کی نحوست ہوا کرتی ہے، انسان جب جھگڑا کرتا ہے اللہ اس سے برکتوں کو اٹھا لیتا۔ رمضان مبارک کے اندر مسلمان اتنا لڑتا ہے، غیر رمضان میں مسلمان اتنے جھگڑے اور فساد نہیں کرتے ہیں جتنے رمضان مبارک کے اندر مسلمان باہم لڑتے ہیں۔ ذرا ذرا سی چیز پر مسلمان لڑتے رہتا ہے، اور یہاں اگر اسے کچھ کہو کہ عبادت اس طرح کر، یہ کہے کہ اگر کھڑے ہو کر طہارت لے رہا ہے بیٹھ کر جو ہے طہارت لے تو غصہ ہوتا ہے، آنکھیں دکھانے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے جو گریبان ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے مسلمانوں کی۔ رمضان مبارک کے اندر مسلمان جتنے سال بھر میں لڑتا نہیں ہے اتنا رمضان مبارک کے اندر جھگڑتا ہے، اور جو خیر و برکت عبادت کی ہوتی ہے اس جھگڑے کی نحوست سے وہ ختم کر دیتا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں آیا تھا اس لیے کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں بتلاؤں، لیکن جھگڑے کی نحوست سے اللہ رب العزت نے وہ تعین مجھ سے اٹھا لی، اور وہ ہمارے حق میں یہ بہتر ہے کہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا، کیونکہ اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی 23 میں یا پھر 25 میں یا پھر جو 29 میں شب قدر ہوتی تو مسلمان اس وقت کا اتنا تساہل والا ہے اور اتنا سست والا ہے، اتنی سہولت والا ہے، وہ پورا رمضان جو ہے یوں ہی سونے میں گزار دیتا، اور جب جو ہے شب قدر معلوم ہوتی آتا اور عبادت کرتا اور پھر اب اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتا۔ یہ اللہ نے جو چھپائے رکھا ہے تاکہ انسان کچھ راتیں اللہ کے سامنے جھک لے اور عبادت کر لے، یہ ہمارے حق میں بہتر ہو، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی تعین اٹھا لی۔ اور یاد رکھیے جیسے اللہ رب العزت نے عبادت کا ثواب رکھا ہے شب قدر کے اندر کہ انسان جو 1000 راتوں کا ثواب پاتا ہے، 1000 مہینوں کا، ایسی اگر کوئی متعین اللہ کر لیتا اور اس کے بعد اگر اس رات میں کوئی گناہ کرتا تو اتنا ہی اس کو گناہ کا عذاب ملتا جتنا کہ ثواب کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے۔ انسان کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہتی، اللہ نے اب تعین اٹھا لی ہے۔ انسان اگر اس رات میں گناہ سرزد بھی ہو جائے تو انسان یہ کہہ سکتا ہے اللہ کو کہ مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ آج کی رات شب قدر ہے۔ انسان کے لیے حجت اور کوئی جو ہے ایسا کوئی موقع نہیں تھا کہ اگر اللہ متعین کر لیتا کہ اللہ کے سامنے بہانہ کرے۔ اللہ رب العزت نے حجت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تعین کو اٹھا لیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کو تلاش کرے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے شب قدر کی فضائل کو ذکر فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ تمہیں پتا ہے کہ شب قدر کیسی رات ہے کہ اس رات کے اندر ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ کہ شب قدر کی فضیلت سب سے بڑی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز اس روئے زمین کے اوپر اللہ کی ذکر کی، اللہ کی برکت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم سے انسان کا اگر رشتہ جڑ جائے تو اللہ رب العزت اس سے
اسے بلند مقام عطا فرماتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تمہیں پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اور اس رات میں یعنی شب قدر میں اللہ رب العزت آسمان سے حضرت جبرائیل کو اور فرشتوں کی جماعت کو نازل فرماتے ہیں اور اللہ حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت جاؤ اور اس رات کے اندر جو لوگ میری عبادت کر رہے ہیں اور اگر وہ دعا کر رہے ہیں تو تم ان کی دعاؤں پر آمین کہو، وہ اگر وہ کوئی اور چیز کر رہے ہیں تو تم ان کے لیے رحمت کی مغفرت کی دعائیں کرو. اور پھر فرمایا کہ فرشتوں کی جماعت اٹھتی ہے اور اس زمین کے اوپر آتی ہے. جو کوئی انسان تاقراتوں میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو وہ لوگ ان سے مصافحہ کرتے ہیں فرشتے، اور ان کی مصافحہ کرنے کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی عبادتوں میں خشوع اور خضوع بڑھ جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا. اس کے بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ یہ فرشتوں کے مصافحے کی علامت ہے. یہ انسان اگر عبادت کرے، عبادت کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس کے بدن پر کپکپی طاری ہو جائے، اس کے دل خشوع اور خضوع جو عبادت کے اندر لگ جائے، تو فرمایا کہ فرشتے مصافحہ کرنے کی علامت ہوتی ہے. یہ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے یہ بات ذکر فرمائی ہے. اور اس میں فرمایا کہ ہم کیا عبادت کریں. یاد رکھیے کہ شب قدر کی جو رات ہوا کرتی ہے، یہ رات اللہ نے بڑی اہم بنائی ہے. اس میں ہم کیسے عبادت کریں اور کیسے جو ہے اس رات میں جو ہے شب قدر کو تلاش کرے. تو فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ سب سے زیادہ عبادت جو کرے، فرمایا کہ نفل نماز پڑھے اور نفل نماز کے اندر لمبی لمبی رکعتیں پڑھے. جتنا قرآن یاد ہو وہ قرآن ایک رکعت میں پڑھتے رہے. فرمایا کہ سب سے افضل عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اگر شب قدر پہ تلاش کرتے، تاک راتوں میں عبادت کرتے، تو آپ کی عبادت کا یہ طریقہ ہوتا کہ آپ لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے. جتنا قرآن یاد ہوتا ہے اتنا انسان کو پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ ایک انسان اگر جو ہے رمضان مبارک کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور نماز میں کرتا ہے، کھڑے ہو کر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ہر حرف کے اوپر اس کو جو ہے 100 نیکی عطا فرماتے ہیں. اگر بیٹھ کر جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے نماز میں، اللہ رب العزت 50 نیکی عطا فرماتے ہیں. اگر بغیر نماز کے باوضو قرآن کریم تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت ہر حرف پہ اس کو 25 نیکی عطا فرماتے ہیں. اور اگر بغیر وضو چلتے پھرتے بغیر ہاتھ لگائے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، جو اس کو یاد ہو، تو ہر حرف کے اوپر اللہ اس کو 10 نیکی عطا فرماتے ہیں. اور قرآن کریم کو کوئی سنتا ہے تو ہر حرف کے اوپر اللہ رب العزت اسے 1 نیکی عطا فرماتے ہیں. اور جب رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا ہے، انسان کھڑے ہو کر نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، جہاں 100 نیکیاں اس کو ملتے ہیں، تو رمضان کے اندر اللہ رب العزت اس 100 کو اگر انسان 70 سے ضرب دے تو 7000 نیکیاں ایک لفظ پہ اللہ اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں. فرمایا یہ رمضان کی خصوصیت ہے، یہ شب قدر کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت اس قدر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی عبادتوں کو بڑھا دیتی ہے. اور پھر جب لمبی رکعتیں کرے، جب سجدہ کرے، تو فرمایا کہ لمبا سجدہ کرے اور اس سجدے کے اندر جتنی دعائیں عربی کی یاد ہو اس دعاؤں کو اللہ سے مانگے. یاد رکھیے کہ ایک وہ دعائیں ہوتی ہے جو میں اور تم مانگتے ہیں. فرمایا کہ ایک تو اصل دعا وہی ہے کہ انسان جو ہے مستر کی حالت میں ہو، تڑپ رہا ہو اور جو اللہ سے مانگنا ہو مانگ رہا ہو. ایک تو دعا کی کیفیت ہوتی ہے، وہ ایک دعائیں ہوتی ہے جو قرآن کے اندر اللہ نے ذکر کی ہے، جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے، اور جو اللہ کے نبی نے مانگا ہے. میرے اور آپ کی دعا میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو دعائیں مانگی ہے ان دعاؤں میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. اس لیے ان دعاؤں کو یاد کرے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. ان دعاؤں کو یاد کرے جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا، کہ اللہ مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو میں اس کو برداشت نہ کروں. فاعف عنا واغفر لنا، جو یہ دعائیں ہیں ان کو یاد کرے. اور جب نفل نمازیں پڑھ رہا ہو تاک راتوں میں تو اس میں سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا مانگے. ربنا آتنا فی
الدنیا حسنا کہ اللہ مجھ کو دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنا اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور یہ جہنم سے چھٹکاری کا یہ اشرا گزر رہا ہے، وقینا عذاب النار اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ یہ اللہ نے جو دعائیں سکھلائی ہے قرآن کے اندر میں، حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں یہ بڑی معنی اور جامع ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں ہوا کرتی ہے جس میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہوتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ نفل نمازوں میں سجدوں کے اندر کثرت سے اللہ رب العزت سے وہ دعائیں مانگے جو قرآن کے اندر منقول ہے، جو احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اسی طرح جب ہم طاق راتوں میں عبادت کر رہے ہو تو دوسری عبادت یہ ہے کہ انسان جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اول الذکر فرمایا کہ سب سے بہترین ذکر جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے اس رات میں نازل فرمایا ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم جو قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تیسری چیز جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقبول ہے کہ اگر ہم شب قدر میں عبادت کر رہے ہو تو کثرت سے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، کیونکہ سب سے بہترین دعا جو اللہ سے بالکل انسان جب قریب ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ سے دعا کر رہا ہو، وہ ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ نماز کے اندر بھی انسان اللہ سے اتنا قریب نہیں ہوتا ہے جتنا جب انسان دعا مانگ رہا ہے اس وقت انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ کے سامنے التجا کرتا ہے۔ اس روئے زمین پر ہر چیز سے کسی نہ کسی سے فائدہ اٹھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ دکان سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، نوکری سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اولاد سے فائدہ اٹھاتا ہے، بیوی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایسے اللہ کی ذات ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں، تو ہمیں اللہ سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے؟ تو اللہ نے یہ دعا کا رکھا ہے کہ انسان دعا مانگے تو اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور دعا کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ کہ دعا جو ہے وہی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ کہ دعا جو ہے عبادتوں کا مغز ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن کہ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے کہ اس سے وہ جو ہے شیطان سے، اسی طرح مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، جیسے میدان جنگ کے اندر کوئی مجاہد ہتھیار کے ذریعے سے کہ اپنے دشمن سے حفاظت کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ انسان کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ انسان بڑا لعنتی ہے کہ جس کو اللہ سے مانگنا نہ آتا ہو، یا جو اللہ سے مانگتا نہ ہو، جس کے جو اللہ کے سامنے کبھی ہاتھ نہ اٹھاتا ہو، جس کے آنسو اللہ کے سامنے کبھی نکلتے نہ ہو۔ فرمایا کہ شخص ایسا ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا کہ اللہ نے وہ اللہ کی ذات ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر تمہاری چپل یا جوتا ٹوٹ جائے تو تم اللہ سے مانگو۔ اور انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہے، پریشانی آتی ہے، انسان جو ہے پھر بھی اللہ کے سامنے روتا نہ ہو، گڑ گڑاتا نہ ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو۔ اللہ رب العزت دعا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر دوسری کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہو، اس میں اگر اس کی دنیا کی نیت ہو تو فرمایا کہ وہ عبادت بیکار ہے۔ لیکن دعا اللہ نے خالص سے کیسی عبادت رکھی ہے کہ انسان اگر دنیا مانگ رہا ہو تب بھی اللہ نے فرمایا کہ عبادت انسان تو دعا کر رہا ہے اور اللہ سے اپنی بیماری کی شفا، اپنی روزی کی برکت یا جو بھی دنیا کی چیز مانگ رہا ہو، فرمایا کہ اللہ نے تب بھی وہ عبادت ہے۔ اور اس کی عبادت ہونے کی وجہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ انسان یہ ہاتھ پھیلا کر یہ بتلا رہا ہے کہ میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، اور اللہ آپ ہی بڑے، آپ ہی عطا کرنے والے۔ اس عاجزی، اس انکساری، اس تواضع کی وجہ سے اللہ نے دعا اگر دنیا کے لیے ہو تو فرمایا کہ تب بھی وہ عبادت ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے لیے جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہے وہ بھی انسان سے ختم کرتی ہے، اور جو نازل ہو رہی ہے اس کو بھی ختم کرتی ہے۔ فرمایا صحابہ نے جو نازل ہو چکی ہے اس سے تو دعائیں سے وہ مصیبت ختم ہو جائیں گی، لیکن جو نازل ہو رہی ہے وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ انسان یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ فلاں مصیبت کو ہٹا، وہ دعا آسمان کی طرف جاتی ہے، اور جو اللہ نے اس کی قسمت کے اندر مصیبت پریشانی لکھ دی تھی وہ آسمان سے اترتی ہے، اور دعا جو ہے اس کو آسمان کی طرف ڈھکیل دیتی ہے، نیچے نہیں آ دیتی ہے، اور یہی سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ اس انسان کا آخری وقت آ جاتا ہے، لیکن اس دعا وہ اس مصیبت کو نہیں اترن دیتی۔
یہ دعا کی اللہ نے خصوصیت ذکر فرمائی ہے، جہاں اللہ نے دوسرے بارے کے اندر بہت سارے جو روزے کے مسائل ذکر کیے، رمضان کی فضیلت ذکر کیے، بیچ میں آ کے اللہ نے یہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اگر میرے بندے پوچھے کہ میں کہاں ہوں، کہ جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے میں کہاں ہوتا ہوں، آپ ان سے کہیے فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے بالکل قریب ہوتا ہوں، اجیب دعوت الداع، میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور ان کی دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا، لیکن ہم لوگ دعا نہیں کرتے۔ لوگوں کی الگ ہی کیفیت ہے، ایک انسان ہاتھ اٹھاتا ہے، پنکھوں کو دیکھتا ہے، آزو بازو والوں کو دیکھتا ہے، کبھی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، موبائل فون آ گیا تو موبائل پہ بات کر لیتا ہے۔ یہ انسان اس طرح دعا مانگے، اگر تم دنیا والے سے کوئی چیز مانگ رہے ہو تو اگر اس کے سامنے تم صحیح سے کھڑے نہ ہو تو وہ بھی نہیں دیتا۔ وہ اللہ رب العالمین ہے جو تمام روئے زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو انسان کا پیدا کرنے والا ہے۔ انسان اس سے اپنی عادتوں کو رکھ رہا ہے، اور کبھی جو ہے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، کبھی انگلیوں سے بجاتا ہے، کبھی جو چھت پر دیکھتا ہے۔ انسان ایسے لوگوں کی اللہ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے شرط رکھی ہے، فرمایا قرآن کریم میں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ یاد رکھو میرے بندے میں ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جو تڑپتے دلوں کے ساتھ، جو خشوع کے ساتھ میرے سامنے مانگتے ہیں، میں ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک انسان بڑے جو ہے عاجزی سے دعا کر رہا ہے، اور پھر جو ہے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور دیکھ کر اس کو ترس آیا اور کہا کہ اگر میرے حق میں ہوتا ہے اللہ کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں تو میں اس کی دعا قبول کر لیتا۔ اے موسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ جو موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کیا کرتے تھے، کہ اے موسیٰ تم جتنا اس پر رحم کر رہے ہو اس سے کئی زیادہ میں اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہوں، اس لیے کہ میں ارحم الراحمین ہوں۔ لیکن یہ مانگ رہا ہے، اس کا ہاتھ میری طرف ہے، اس کے ہاتھوں سے آنسو جاری ہے، لیکن اس کا دل اس کے ریوڑ میں اٹکا ہوا ہے، اس کی بکریاں کہاں ہیں، کیسے ہے اور کیا کر رہی ہے۔ اگر یہ روئے زمین پر مرتے دم تک بھی اس طرح دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے، ہمارا دل جو ہے کبھی گھر میں، کبھی دکان میں، کبھی جو ہے سامان میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، تو کہاں سے اللہ ہماری دعا کو قبول کرے اور کہاں سے اس کے اثرات ہمارے سامنے ظاہر ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ جب ہم پاک راتوں میں اللہ کی عبادت کر رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو، تو انسان کو پاک راتوں میں شب قدر کی سب سے اہم عبادت دعا ہے، انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا اللہ کے نبی اگر مجھے پتا چل جائے کہ آج ہی کی رات شب قدر ہے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنا ہی آپ کی شان ہے، آپ مجھ کو معاف فرما دیجیے۔ انسان کو چاہیے کہ شب قدر کی اس دعا کو یاد کرے جو اللہ کے نبی نے سکھلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اگر یاد نہ ہو تو اللہ سے یہ اردو میں جملے کہے کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنا آپ کی شان ہے، آپ مجھے جو اس رات میں معاف کر دیجئے۔ فرمایا کہ اس حدیث کی شرح کرتے شرح حدیث نے یہ بات لکھی ہے کہ پاک راتوں میں اللہ سے کثرت سے دعا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد انسان کو جو ہے تمام عبادتوں کو جمع کرنا چاہیے، قرآن کریم کی کچھ حصے تلاوت کرنا چاہیے، کچھ جو ہے اس کو صدقہ دینا چاہیے، کچھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تاکہ جب جو ہے اس کے نام اعمال میں 83 سال 4 مہینوں کی عبادتوں کا ثواب لکھا جا رہا ہے، تو اس میں اس کے نام اعمال میں قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو، دعا بھی ہو، نفل نماز بھی ہو، اللہ کا ذکر و اذکار بھی ہو، ان تمام عبادتوں کو جمع کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے ہم جو ہے کیونکہ جو تاک رات ہوتی ہے اس میں شب قدر تلاش کی جاتی ہے، تو یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، تو ہمیں جو ہے اجتماعی عبادتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم جو ہے کسی ایک عالم کا بیان ہو اجتماعی تو مسجد
مسجدوں میں چل جاتے ہیں، بیان سنتے ہیں، پھر تھوڑی دیر دعا کرے، اس کے بعد پھر جو ہے دیگیں چڑھتی ہے اور دم ہوتے ہیں، کھاتے ہیں اور غیبت اور چغلیوں میں پوری رات گزر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے اور بہت سے شب بیدار ایسے جنہیں بھوکا رہنے کے سوا اور جنہیں رات میں جگنے کے سوا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی نے وہ لوگ ہیں جو دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور حرام مال سے افطار کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو رات بھر جو ہے سجدے کی حالت میں گزارتے لیکن کچھ دیر اٹھتے کسی کی غیبت کر دیتے یا پھر جب بھی گناہ کا کام کر دیتے، اللہ اس کی خیر و برکت کو ختم کر دیتا۔ یہ جو رات اللہ نے دی ہے یہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان کی رات ہے، اس کے درمیان میں کوئی اللہ ہو، ایک بندہ اللہ سے عاجزی کر رہا ہو، انکساری کر رہا ہو، اللہ سے مانگ رہا ہو، فرمایا کہ انفرادی عبادتیں کرے۔ اگر گھر میں اللہ نے وسعت دے جگہ ہے تو گھر میں عبادت کرے، نہ ہو تو مسجد میں کرے، لیکن انفرادی اجتماعی عبادتوں کا ثبوت تاخراتوں کے اندر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے طرز سے ہے، نہ صالحین کے طرز سے۔ انسان اللہ سے مانگے، ہم ہمیشہ اجتماع، وقت ہو چکا ہے کہ انسان نے انفرادی دعا کرنا چھوڑ دیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ فلاں جگہ اجتماعی دعا ہے، ہم چل جاتے ہیں۔ اللہ جو انفرادی دعا کو قبول کرنے والا ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اجتماعی دعا کبھی کبھی جہاں ہوتی ہے، جہاں موقع ہوتے ہیں، قرآن کریم کا ختم ہو یا کوئی اور ایسا موقع ہو، انسان کو شریک ہو جانا چاہیے۔ لیکن جہاں اللہ انفرادی عبادتوں کو پسند کرتا ہے وہ انسان کو انفرادی عبادت کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آخری عشرے میں جو دوسری عبادت رکھی ہے وہ اعتکاف رکھی ہے۔ اعتکاف رمضان مبارک کے جو آخری عشرے کا ہوتا ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس رات میں یہ پورے عشرے کا ایک اعتکاف کرے۔ اگر ان میں سے اگر پورے محلے میں کوئی بھی ایک انسان جو اعتکاف میں نہ بیٹھا ہو وہ پورا محلہ جو گنہگار ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ چاہے وہ امامت کا مسئلہ ہو، چاہے فرض الکفایہ ادا کرنے کا مسئلہ ہو، جو انسان بیٹھتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسا کرے جیسے اللہ کو منظور۔ آج کل جو اعتکاف کی حیت کو ہم نے اپنی مسجدوں کے اندر بگاڑ دیا۔ انسان اعتکاف میں بیٹھا ہے، فونوں پر اس کی تجارت بھی چل رہی ہے۔ انسان اعتکاف میں بیٹھا ہے، اس کا فیس بک بھی چالو ہے، اس کا انسٹاگرام بھی چالو ہے، اس کا یوٹیوب بھی چالو ہے، اس کا واٹس ایپ بھی چالو ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ اعتکاف قبول نہیں کرتے، اللہ کو ایسی عبادتیں منظور نہیں ہے۔ اللہ نے اعتکاف کی بڑی فضیلتیں رکھی ہے اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کا آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 2 حج 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے۔ اللہ اس کو جو وہ غیر رمضان کی عبادتیں یا پھر جو مسجد کے علاوہ عبادتیں کرتا تھا اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے۔ ایک روز ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت اللہ نے یہ رکھی ہے کہ اللہ اس کے جہنم میں اور اس کے درمیان میں 3 خندقیں ڈال دیتے ہیں جس کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان کا ہوتا ہے۔ بڑی فضیلتیں اللہ رب العزت نے اعتکاف کی رکھی ہے۔ صحیح معنوں میں انسانوں کو اعتکاف کرنا چاہیے اور اللہ نے یہ اللہ سے قریب ہونے کا بڑا اہم جو ہے شب قدر کو تلاش کرنے کا بڑا اہم وسیلہ اعتکاف رکھا ہے۔ ہمیں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح اعتکاف کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔